دعوے کرنے والے کی نگاہ دیکھیے بے حیا بے شرم، دعوے کرنے والے کی زبان دیکھیے گالی، جھوٹ، چغل خوری، دعوے کرنے والی ماں کو دیکھیے، دعوے کرنے والی بہن کو دیکھیے، پردہ نام کی کوئی چیز نہیں، دعوے کرنے والے مالدار کو دیکھیے، ایک پیسہ حلال کا نہیں، دعوے کرنے والے سیاست کو، سیاستدان کو دیکھیے، علاقے کا مکار اور فریبی، دعوے اور دلیل کے درمیان میں زبردست تعلق ہوتا ہے، جیسے سورج اور اجالے کے درمیان میں تعلق، رات اور اندھیرے کے درمیان میں تعلق، رات ہو اندھیرا نہ ہو سکتا ہے، سورج ہو اجالا نہ ہو سکتا ہے، سورج ہو تو اجالا ہو، رات ہو تو اندھیرا ہو، دعویٰ ہو تو دلیل ہو۔ دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ ہم آقا سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ پورے مجمع میں ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے، سب کہیں گے ہم کو نبی سے محبت ہے۔ اور کیسے کہہ سکتا ہے ایک مسلمان کہ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے؟ العیاذ باللہ۔ نبی سے محبت ہو تو جنت ہے، نبی سے محبت نہ ہو تو جنت کہاں؟ شاعر کہتا ہے محمد سے جس کو محبت نہیں ہے، ارے سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ سولے کو رہے تو سب چلتی نہیں گاڑی۔ ہمارے مجمع میں ایکٹیو، ہوش، جذبہ، پھپو بیٹھنے لگا بیٹھنا نہیں، اچھی بات ہے۔ فلم نہیں دیکھ رہے، سیاسی لیڈر کا اسپیچ نہیں سن رہے ہیں آپ، ڈرامہ نہیں ہو رہا ہے، سوئے ہوئے کو جگایا جا رہا ہے، عشق کا پیالہ پلایا جا رہا ہے، محبت کا جام پلایا جا رہا ہے، آقا کا تعارف ہو رہا ہے، آقا کی محبت ہو رہی ہے، تو بالکل بیدار ہو کر سنیں آپ۔ محمد سے جس کو سامنے دیکھو، محبت نہیں ہے، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اب بھی رتی پاور آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں تقریر ختم کرے کے بعد پورا پاور آئیں گا۔ محمد سے جس کو محبت نہیں ہے، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہیں ہے۔ محبت تو ہمارے ایمان کی اصل ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اپرگی کے مسلمانوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے،
पर्दे में बैठी हुई मेरी माओ से, बहनों से मेरा एक सवाल है, मोहब्बत के तकाजे होते हैं कि नहीं होते हैं? ये बच्चे खामोश हो बेटे। मोहब्बत के तकाजे होते हैं कि नहीं होते हैं? मोहब्बत के हुकूक होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे होते नहीं होते? होते हैं। मिसाल, बच्चा माँ बाप से मोहब्बत करता है, माँ बाप तो बच्चे से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं मिलेगी जो ये कह दे कि मुझे मेरे बच्चे से प्यार नहीं है। दुनिया में कोई बाप ऐसा नहीं मिलेगा जो कि कहता है कि मुझे मेरे बच्चे से प्यार नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। माँ जब अपने बच्चे से प्यार करती है तो बच्चे का हक अदा करती है कि नहीं करती है? कैसे जमाने को मालूम होगा कि ये माँ अपने बच्चे से प्यार करती है? तो माँ कहेगी कि मेरी मोहब्बत की दलील यही है कि मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा। कितने महीने रखा? 9 महीने। 9 महीने पेट में रखा। और पेट में रखना अलग बात है, जेब में रखना अलग बात है। और आप जो हजरात यहाँ मर्द हजरात बैठे हैं, पेट में रखना किसे कहते हैं आपको नहीं समझ में आएगा। ये पर्दे में रहने वाली मेरी माँ और मेरी बहनों को समझ में आएगा। पेट में रखना मामूली बात नहीं है। इसीलिए बाप के मुकाबले में माँ का दर्जा बड़ा है। खून तो बाप का है तो दर्जा माँ का कैसे बड़ा हो गया? खतरा बाप का है, नुतफा बाप का है, स्पर्म बाप का है, निस्बत बाप की है, वारिस बाप का है, खानदान बाप का है। लेकिन माँ का मकाम क्यों बड़ा? माँ का मकाम इसलिए बड़ा कि निस्बत बाप की है, खतरा बाप का है, खून बाप का है। लेकिन ये बच्चा बनता कहाँ? बाप के पेट में नहीं, माँ के पेट में बनता है। माँ अपने पेट में बच्चे को 9 से 10 महीने रखती है। पेट में रखना मामूली बात नहीं है। लाख मैं पढ़ूं और लाख मैं आपको समझाऊं, ये सिर्फ बाहर की बातें रहेंगी। कभी अपनी अम्मा से पूछ कर देखो तो सही कि अम्मा मैं 2 महीने तुम्हारे पेट में था तो आपको कैसे लग रहा था? तो माँ कहेगी कि बेटे छोड़ उन बातों को, अगर दर्द को याद करूंगी तो तेरी मोहब्बत को भुला दूंगी। इसीलिए मेरे बड़े बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मेरे मदरसे के रिश्ते के भाई बैठे हुए हैं, मौलाना मुनीर साहब, रशादी दामद बरकातुह, और दूसरे उलमा भी बैठे हुए हैं। कुरान मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? मैं बड़ी गहराई में जा रहा हूँ। हालांकि मैं जुमेरात के दिन इतना लंबा सफर नहीं करता। आपके साहब की मोहब्बत थी। मैं कल भी चेन्नई में था और सुबह पहुंच कर बेंगलोर पहुंचा और निकल कर आ गया। मुझे बहुत जल्द बेंगलोर को जाना है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत दे दे। अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह कम से कम 5 घंटे बयान कर दूं। बहुत खूब। बैठेंगे? हाँ बैठेंगे। खाने का इंतजाम है? हाँ है। वैसा का तो मेरे वास्ते नहीं, खाने के वास्ते बैठे ही। डरो नको, मैं सिर्फ घंटा 1.5 घंटा बात करूंगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो देंगे अमानत तुम्हारे सामने पेश कर दूं। वक्त में बरकत दे दे। क्या वाईद है कि खुदा 1 घंटे में 10 घंटे की बरकत दे दे? नेक लोगों के वक्त में बरकत, बुरे लोगों के वक्त में बरकत नहीं। इसीलिए उस जमाने में 1 घंटे में जो काम होता था आज से 50 साल पहले, आज 50 घंटे में वो काम नहीं होता। बेशक 1 महीने में जो काम होता था आज 10 साल में वो काम नहीं होता। 1 साल में जो काम उस जमाने में होता था 50 साल में आज वो काम नहीं होता। जबकि ये दौर मिशनरी का दौर है। होना तो ये था कि उस जमाने में 10 साल में जो काम होता था इस जमाने में 1 महीने में हो जाए, इसलिए कि मिशनरी का दौर है।
اس زمانے میں 10 گھنٹے میں جو کام ہوتا تھا اس زمانے میں 1 منٹ میں وہ کام ہو جائے نہیں. ایک مثال دیتا ہوں سنیے. گھر میں کھانا کون بناتے؟ ہپرگی میں مرد بناتے کہ عورتیں بناتے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے وقت بناتے؟ 3 وقت. تو اچھے. ہمارے بنگلور میں 17 وقت. ایسا معلوم ہوتا کہ پیدا ہوا سو انہیں کھانے کے واسطے. خیر 3 وقت. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اولیاء کے دور میں صرف 2 وقت کھانا پکتا تھا اور 2 وقت کھاتے تھے. ایک چاش کے وقت اور ایک مغرب کے بعد یا ذرا مغرب سے پہلے، بس 2 وقت کھاتے تھے. یہ زمانے میں اٹھتے سو اٹھتے کھانا شروع کرتا سو پھر بھی بیٹکو گئے تک کھاتے رہتا. ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ بھی کیسے؟ ذرہ دولت آگی تو انہیں انڈیا میں رکھ کر بھی اپنے آپ کو ٹرمپ سمجھتا، اوباما سمجھتا. انڈیا میں ہے، ہپرگی میں ہے، کرناٹک میں ہے. دولت آتے ہی طریقے پورے فارن کے ہو جاتے ہیں. چہرہ فارن کا ہو جاتا ہے، لباس فارن کا ہو جاتا ہے، گھر کا ڈیزائن فارن کا ہو جاتا ہے، کھانے کا طریقہ فارن کا ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے ابا زکریا صاحب والا جائی دامت برکاتہم ایک بہت ہی اہم جملہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، غریبوں سے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا امیروں سے دین کو نقصان پہنچا. غریب تھا تو نیچے بانٹ کر کھانا کھا رہا تھا، اللہ نے دولت دی تو اب ٹیبل میں بانٹ کر کھا رہا ہے. غریب تھا تو ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ نے دولت دی تو اب ٹی سپون اور چمچے اور ترشول سے کھا رہا ہے. غریب تھا تو سادے بستر پر سو رہا تھا، امیر ہوتے ہی ہیفے بستر پر سو رہا ہے. غریب تھا تو سادے باتھ روم میں ضرورت پوری کر رہا تھا، اب جیسے ہی دولت آ گئی تو باتھ روم کیا باتھ روم ہے، وائٹ ہاؤس ہے. وہ باتھ روم کا باتھ روم ہوتا امیروں کے گھروں کا. میں شروع کیسے کرے یاد ہے نہیں آپ کو؟ انشاءاللہ وہی آؤں گا. امیروں کے گھر کے باتھ روم دیکھو. ایک جگہ بیان کو گیا، بلاتے ہیں مولوی صاحبہ کو، بلائے تو وقتی طور پر بڑی عزت دیتے ہیں. وہ بھی باہر کے مولوی صاحبہ کو تو اور بھی زیادہ عزت مل جاتی ہے. جس کے پیچھے روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں وہ مولوی کا قصہ کیسا بولا تو گھر کی مرغی ڈال کے برابر. اب مزمل صاحب ہو بنگلور سے آئے ہیں، ماشاءاللہ جوتے اٹھاؤ، چپل اٹھاؤ، بریانی پکاؤ، فالودہ پکاؤ، حلوہ پکاؤ، چائے دو، پیپسی دو. اتنا تو اپنے محلے کے امام کو کوئی تولتا نہیں. ہونا تو یہ تھا کہ اپنے محلے کے امام کو تولا جائے، مؤذن کو تولا جائے. مزمل تو 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے آیا ہے، امام تو روزانہ 5 وقت نمازیں پڑھاتا ہے، مؤذن 5 وقت اذانیں دیتا ہے. مقام اس کا بڑا ہے، مرتبہ اس کا بڑا ہے، فضیلت اس کی بڑی ہے، احترام اس کا زیادہ ہونا چاہیے. لیکن حال کیا ہے کہ گھر کی مرغی ڈال کے برابر. اسی لیے گھر میں بیٹے کی عزت نہیں ہوتی، جوائی کی بڑی عزت ہوتی ہے. کی ہے تو جوائی فرعون کا پوترا نا. بیٹے کو اچار بھی رکھ سکتے، پپڑ بھی تل کر رکھ سکتے ہیں، لیکن جوائی کو ہم ماں مرغی کے لاتا چھونا، مرغی کے ٹانگا نہیں، مرغی کے لاتا. کی تو انہیں جوائی ناشتے میں بکرے کے لاتا کھاتا، پائے دوپہر میں مرغی کے لاتا کھاتا، رات میں ممکن ہے کہ بیوی کے لاتا کھاتا ہو. عادت پڑ گئی ہے لات کھانے کی. تو غرض میں عرض کر رہا تھا، ایک جگہ تقریر کو بلائے تو میں گیا، بڑی عزت ہوئی. اللہ ان کو اور جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، ان کی دولت میں برکت عطا فرمائے. اس وقت میں مالداروں کو جو کھینچ رہا ہوں بیچ میں آنے کی وجہ سے، مال غلط نہیں ہے، مال بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا استعمال اگر غلط